میں آقائے کریم کے مبارک مہینے کی آمد پر تمام خوش عقیدہ مسلمان بھائی اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میلاد النبی کے صدقے، اس کی خوشی کے صدقے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دونوں جہان کی خوشیاں، نعمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ جیسے ہی آج ماہ میلاد کا چاند نظر آیا، عاشقوں کے دلوں کے اندر ایک مسرت، خوشی اور کیف و سرور کی گویا کہ کیفیت پیدا ہو گئی اور لوگوں کی آنکھیں چمک پڑی کہ آقا کی آمد کا مہینہ آ گیا۔ اب 12 دن تک کیا بلکہ پورا مہینہ سیرت النبی کے پروگرامات ہوں گے، حضور کی آمد پر گھر سجائے جائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر پرچم لہرائے جائیں گے، نعتوں کی محفلیں منعقد کی جائے گی، جہاں جلوس کا انتظام ہوتا ہے وہاں آقا کریم کی شان میں جلوس نکالے جائیں گے۔ یاد رکھیے حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم خلیفہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے چند مصرے کہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا کریم کی آمد کا موقع ہے، آمد رسول ہے، آمد مصطفیٰ کا موقع ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آیہ کریمہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے، یاد رکھنا اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اپنے نبی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اپنے آقا سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہیں پر حضور کی شان میں بے ادبیاں کروا کر، کہیں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو گالیاں دلوا کر، کہیں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم پر اعتراضات کروا کر، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جب نئی نسل کے دل میں نبی کی محبت نہ ہوگی، نبی کی الفت نہ ہوگی، نبی کا پیار نہ ہوگا، تو اس وقت اس قوم کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی جو اصل طاقت ہے، مسلمانوں کی جو اصل قوت ہے، مسلمانوں کا جو اصل سرمایہ ہے، مسلمانوں کا جو ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جو جان ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، حضور علیہ السلام کا عشق ہے، آقا کریم کا پیار ہے۔ جب تک مسلمان محبت رسول میں ڈوبے رہے، جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہے، جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ سے سرشار رہے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہ دے سکی۔ آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر لوگ کوشش کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں صرف ایک عنوان پر پوری دیانتداری کے ساتھ محنت کر لی جائے، پوری قوم کو عشق مصطفیٰ سے سرشار کر دیا جائے، محبت رسول لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی جوہر عشق رسول ہے جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے دنیا کی ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے جب عشق دل میں پیدا ہوگا تو انسان جب عشق کی وجہ سے محبوب کی خاطر دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے تو انسان گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین کتنی خوفناک ہو چکی تھی؟ احوال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، لوگوں کے کردار کے اعتبار سے، لوگوں کی تہذیب کے اعتبار سے، لوگوں کے تمدن کے اعتبار سے، لوگوں کے کلچر کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر، مکے کی سرزمین، اللہ اکبر، جہاں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے
ہوتا ہے جہاں میلاد مصطفیٰ ہوئی، جہاں آمد مصطفیٰ ہوئی، جہاں سرکار کی آمد ہوئی، وہ مکہ آج جو ہمارا مرکز عقیدت ہے، اللہ اکبر، اس مکے کی سرزمین کا حال کیا تھا؟ وہاں بچیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا، علماء سے بار بار سنا ہوگا، میں کوئی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارے دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، وہاں پر لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. لوگ اتنے بڑے زنا کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ اکبر، ایک ایک عورت کے ساتھ 8-10 مردوں کے ناجائز اور حرام تعلقات ہوا کرتے تھے. بعض عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ 8-10 مردوں کے ساتھ منہ کالا کرتی، اور جب شکم میں بچہ آ جاتا وہ بچے کو جنم دیتی، اور پھر بچہ اٹھا کر کے آتی، اور وہ 8-10 جنہوں نے منہ کالا کیا تھا وہ سب ایک ساتھ کھڑے رہتے. وہ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی بچہ اسی کا کہلاتا، بچہ اسی کو دے دیا جاتا. کس قدر بے حیائی کا ماحول تھا، کس قدر بے غیرتی کا ماحول تھا. لوگ اللہ اکبر ماں کی گود میں شراب پلائے جاتے تھے. آج ہندوستان ہو یا برطانیہ کی سرزمین ہو یا امریکہ کی سرزمین ہو یا یورپ میں کسی علاقے میں آپ دیکھ لیں، ہر جگہ انسان نشہ کرتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد کرتا ہے. لیکن میرے آقا کی آمد سے پہلے حالات کتنے خراب تھے، حالات کتنے بدترین تھے کہ مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی، دودھ کے ساتھ شراب پلایا کرتی تھی. ایک طرف بچوں کو بچیوں کو زندہ دفن کرنا، دوسرا بچوں کو ماں کی گود میں شراب پلایا جانا، تیسرا بدکاری کا اتنا عام ہو جانا کہ اگر کوئی عورت بدی کے لیے نہیں ملتی تو وہ جانوروں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے. اللہ اکبر، وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے. اللہ اکبر، کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. یتیموں کا مال کھا جانا کوئی عیب نہیں تھا، بیواؤں پہ ظلم کرنا کوئی عیب نہیں تھا. بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یتیموں کا حق مارا جاتا تھا، بیٹیوں کو عیب تصور کیا جاتا تھا. لیکن آؤ اللہ اکبر، چرخاری والو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد، مصطفیٰ کریم کی آمد نے کیسا انقلاب بپا کیا پوری دنیا کے اندر. اور وہ انقلاب کیوں آیا؟ حضور نے آ کر پہلے نماز کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے روزے کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے زکوٰۃ کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے صدقات کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے حج کی دعوت نہیں دی. میرے آقا نے اپنے حسن سے، اپنے جمال سے، اپنے کمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی معصوم اداؤں سے، اپنے تبسم سے، اپنے تکلم سے، میرے آقا نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، لوگوں کو اپنا عاشق بنایا. حضور نے پہلے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنا عاشق بنانے کا کام کیا. لوگوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کی، لوگوں کے دل میں اپنی الفت پیدا کی. اور کتنا عشق پیدا کر دیا، اتنا عشق پیدا کیا کہ اللہ اکبر، جب رسول اللہ نے فرمایا شراب چھوڑ دو تو وہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضور نے فرمایا جوا چھوڑ دو، وہ جوا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سود چھوڑ دو، میرے آقا جو کہتے گئے وہ سب کچھ کرتے گئے. میرے سرکار نے فرمایا جو سود کا ایک لقمہ کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے. لوگ مان گئے، انہوں نے سود چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتا ہے. انہوں نے جوا چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا بت پرستی اس انسان کی فطرت نہیں ہے، یہ شرک ہے. ان لوگوں نے بت پرستی ترک کر دی. حضور نے جو بات کہی، میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ بیٹی کا باپ ہونا عیب کی بات نہیں ہے، میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. میرے آقا نے بتا دیا کہ بیٹیوں کا باپ اگر بیٹی پہ ظلم نہ کرے، بیٹی سے پیار کرے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، تو ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو دوسروں کی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے جب میرے آقا کی زبان سے انہوں نے سنا کہ محبوب بیٹیوں کا باپ ہے، محبوب بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، محبوب بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ بھی اپنی تو اپنی
محبت کرنا سیکھ گئے۔ اب پتہ چلا معاشرے کی اصلاح عنوانات کے انتخاب سے صرف نہیں ہوگی، بلکہ معاشرے کی اصل اصلاح اگر ہوگی تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر، اور یہ وہ جوہر ہے خدا کی عزت کی قسم، عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے وہ قوم جو ہے اللہ اکبر خلاؤں میں پرواز کرنے لگتی ہے۔ عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے ادنا اعلیٰ بن جاتا ہے، گمنام جو ہے وہ شہرت پا جاتا ہے، بدنام جو ہے وہ نیک نام ہو جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے عشق مصطفیٰ اگر پاگلوں کو مل جائے تو پاگل بھی دنیا کے امام بنتے نظر آتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ اگر بوریا نشینوں کو مل جائے تو بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ضرورت ہے مسلمان جوانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کرنے کی، عشق رسول پیدا کرنے کی۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے میں دو باتیں عرض کروں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ اکبر، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا سے عشق کرو، میرے آقا سے محبت کرو، میرے آقا سے پیار کرو۔ کیسے؟ ماں سے جتنا پیار کرتے ہو اتنا نہیں، ماں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرو، استاد سے زیادہ نبی سے پیار کرو، بچوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، بیویوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، دولت سے زیادہ نبی سے پیار کرو، جنت سے زیادہ نبی سے پیار کرو، پوری کائنات سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو اپنے نبی سے کرو، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے عشق رسول، عشق رسول، عشق رسول، محبت رسول، محبت رسول، محبت رسول، کیا یہ نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے؟ نبی کا پیار کیا ہم پہ تھوپا جا رہا ہے؟ میں نے دو باتیں کرنی ہے، ایک تو نبی کا پیار اور دوسرا پیار کیا چیز ہے، پیار کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں۔ بس یہ دو باتیں اگر آپ کا ذہن سلامت رہا، میری طرف متوجہ رہا تو بات میں آپ کے سامنے کروں گا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، تم نے جو فلم کے ہیرو سے دل لگا لیا ہے واللہ وہ زانی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے پیار کریں۔ پیار کرنے کے لیے ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم پیار کر کس سے رہے ہو۔ ایک زانی سے، ایک شرابی سے، ایک نچنیے سے جو اسکرین کے سامنے آ کر زنا کرتا ہے، اس سے تم پیار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، سن لو، جو دنیا میں جس سے پیار کرے گا قیامت کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا۔ اب اگر آپ کسی ہیرو کی محبت میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں، اللہ اکبر، تو قیامت کے دن آپ نبی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، آپ اس زانی ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے۔ اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو آپ ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے، بلکہ ہیرو تو ہیرو یزید کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اللہ اکبر، ان بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھو گے۔ اگر تم جوا کھیل رہے ہو تو اللہ اکبر، فرمایا گیا جوا کھیلنے والے کی قبر فرعون اور نمرود کے قریب کی جاتی۔ جوا کھیلنے والے دنیا میں کہیں بھی مریں گے وہ فرعون اور نمرود کے قریب کر دیے جائیں اور وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ آج جنگلی رمی کے نام پر، انٹرنیٹ پر، الگ الگ گیمز کے نام پر میرا جوان جوئے میں مبتلا ہے۔ ابھی ہمارے علماء سادات کرام آتے ہیں، آپ کی تمنا ہوتی ہے بس مسافہ کر لو۔ میری بھی بچپنے سے ایک تمنا رہی ہے، ایک شوق رہا ہے کہ جو بھی اللہ والا ملا چاہے اس سے میری انگلیاں ہی ٹچ ہو جائے۔ اسی لیے پبلک سے بھی جہاں لوگ سنجیدگی سے ملنا چاہتے ہیں میں شوق سے ملتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کون اللہ والا ہے، اس سے میرے ہاتھ لگ جائیں اور اللہ میرے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ آپ مسافے کو سمجھتے کیا ہو؟ ایک بادشاہ نے موت کے بعد جس نے پوری زندگی لوگوں پہ ظلم کیا تھا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا او ظالم دشمن خدا تو جنت کے باغوں میں کیسے آیا؟ تو اس نے بتایا ایک دن میں نے حضرت سیدنا
بستامی کے ہاتھ چوم لیے تھے، اسی کے صدقے میں اللہ نے بے حساب مجھے جنت عطا فرمائی۔ آپ مجھے بتاؤ، تو رسول اللہ کے ہاتھوں کو چومنے کی برکت کیا ہوگی؟ اور تمہیں اور ہمیں ایک موقع اللہ دے گا، تم کو بھی دے گا، مجھے بھی دے گا انشاءاللہ، ایک موقع دے گا کہ اپنے نبی سے ہم مصافحہ کریں، ان کے ہاتھ چومیں۔ انشاءاللہ وہ موقع آپ کو ہمیں نصیب ہوگا۔ میرے نبی نے خود فرمایا وہ دن کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا؟ وہ دن اس وقت آئے گا جس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ جب میدان محشر ہوگا، حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے، میرے آقا ہم سے مصافحہ کریں گے، لیکن سنو سنو، وہ نوجوان جو آج موبائل پر الگ الگ گیمز کے چکر میں، جنگلی رمی کے چکر میں اور خدا جانے کن کن خرافات کے چکر میں جو لوگ آج جوا کھیل رہے ہیں، کوئی تاش کے پتے، کوئی جو ہے وہ کیرم، پتہ نہیں کیسی کیسی بنائے آ گئی ہے۔ گیم کھیلنے والوں، جب رسول اللہ اپنی امت سے مصافحہ کریں گے تو جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو کیا مولانا صادق صاحب سے آپ مصافحہ کر سکیں گے؟ اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں ان علماء کرام سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے؟ اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو ثنا خان رسول جاوید صاحب اور جو ہے وہ سلمان صاحب، ان سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے کہ یہ لوگ تو بڑے عاشق رسول ثنا خان رسول ہیں، ہاتھ میں کیچڑ ہے، ان سے کیسے مصافحہ کریں؟ ارے نادان، اگر مٹی ہاتھ میں لگی ہو تو عاشق رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ جب جوا کھیلنے کی وجہ سے تیرے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو ساری امت نبی سے مصافحہ کر رہی ہوگی اور تم محروم کھڑا ہوگا۔ اس وقت میرے بھائی پچھتانے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت رونے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت بلکنے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت آؤ فغا سے کام نہیں چلے گا۔ رونا ہے تو آج رو لے، پچھتانا ہے تو آج پچھتا لے، چھوڑ دو گناہ، ورنہ قیامت کے دن سوائے پچھتانے کے اور کوئی کام نہیں آئے گا، اور کچھ کام نہیں چلے گا۔ یہ ہیرو، یہ کرکٹر، یہ نچنیے، یہ زانی، یہ شرابی جن کو آئیڈیل بنا رکھا ہے، ان سے پیار نہ کرو۔ اگر دل دینا ہے تو آمینہ کے لال کو دو، اگر پیار کرنا ہے تو آمینہ کے لال سے کرو۔ آج میں جو بات کہنے جا رہا تھا، دو باتیں، ان میں سے ایک یہ کہ لوگوں یہ نہ سوچنا کہ نبی کا عشق، نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے کہ زبردستی محبت کرو۔ واللہ ان کی محبت تھوپ نہیں رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی ہے ہی ایسے، میرے نبی ہیں ہی ایسے کہ جو دیکھ لے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے، جو پڑھ لے ان کی زندگی پڑھ لے وہ عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر تم حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو تو ان سے بڑھ کر حسن والا کوئی نہیں ہے۔ اگر علم کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو ان سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے بھی بڑے سے بڑے عالم کی آپ سند اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہر عالم کی سند میں استاد کی حیثیت سے انسان کا نام لکھا ہوگا۔ تنہا میرا نبی ہے جس کے استاد کی حیثیت سے کسی انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کی جان محمد الرسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں میں اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، میرے علم کا اندازہ لگاؤ۔ میں کہتا ہوں جو خدا سے پڑھ کے آیا اس کے علم کا اندازہ لگاؤ۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔
میلاد میں میری تمنا ہے، میلاد میں آپ جو نعرے لگاتے ہیں لگائیں، ایک نعرہ بار بار لگائیں۔ کوئی بندہ مجمع میں یہ کہے محمد ہمارے، جب کوئی کہے محمد ہمارے تو پورا مجمع کہے بڑی شان والے۔ اب میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیں محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے عشق ہو سکتا ہے تو میرے نبی سے بڑا حسن والا کون ہے؟ ہر حسن والے سے مخلوق محبت کرتی ہے۔ آمنہ کا لال وہ ہے جس سے خالد خود پیار کرتا ہے، خالد خود سے محبت کرتا ہے۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، بچے بچے کو یہ نعرہ یاد کرا دو محمد ہمارے۔ سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ حضور کی شان بیان کی جائے، حضور کے مرتبے بیان کی جائے۔ اگر حسن کی بنیاد پہ کسی سے پیار ہوتا ہے، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسن والا، علم کی بنیاد پہ کسی سے پیار ہوتا ہے تو میرے نبی سے بڑھ کے علم والا، اگر اخلاق کی بنیاد پہ کسی سے پیار ہوتا ہے میرے نبی سے بڑھ کے اخلاق والا۔ کوئی ایسا لاؤ نا جو اپنے دشمن کو بھی دعا دے، کوئی ایسا لاؤ نا جو گالیاں سن کر بھی دعا دے، کوئی ایسا لاؤ نا جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلائے، کوئی ایسا لاؤ نا جو دشمن کے لیے چادر بچھائے، کوئی ایسا لاؤ نا جو دشمنوں کو معاف کر کے بھی ایمان کی دولت عطا کرے۔ کیا اخلاق ہے، صاحب خلق عظیم ہے۔ بڑی شان، بڑی شان، اس نعرے میں بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے۔ میرے عزیز اس میں نام محمد بھی ہے۔ جب آدم نے نام محمد لیا تو اللہ نے سب بخش دیا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب۔ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، رکھو لحد میں جس نے عزیزوں پڑھ کے سنانا نام محمد، پڑھتی درود دوڑے گی حورے، لاشا جو لے گا نام محمد۔ اللہ اکبر، کیا نام ہے یہ، نام کی برکت کیا ہے۔ اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد۔ عرض یہ کر رہا تھا، اگر اخلاق کی بنیاد پہ کسی سے محبت اور عشق ہو سکتا ہے تو میرے نبی کے اخلاق دیکھو۔ ٹھیک، اب ذرا آگے آئیے، دل لگائیے، جو بات پہلی ہونی ہے، حضور کا عشق ہم کسی پہ تھوپ نہیں رہے، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کوئی میرے آقا کو دیکھ لے، اور کوئی دیکھ نہیں سکتا کتاب میں پڑھ لے، اور کوئی پڑھ نہیں سکتا تو ہم جیسے دیوانوں سے سن لے۔ لوگ مجبور ہو جائیں گے عشق کرنے پر، محبت کرنے پر۔ آئیے ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر دل لگ رہا ہے تو ایک بات شروع کرتا ہوں۔ عشق کے تار، عشق کے اوراق، کتاب عشق سے اب ورق پلٹنا
کرنا شروع کیا جاتا ہے، گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھو میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ جو میرے آقا کو دیکھے گا یا سنے گا یا پڑھے گا وہ عشق کرنے پر، محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کیسے ہیں میرے آقا، کیسے ہیں میرے آقا؟ اللہ اللہ، جنہوں نے تصور میں دیکھا وہ کہنے لگے لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول کہن پھول سکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، ہاتھوں کو اٹھا کر محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان کیا ہے؟ ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ نے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا۔ کس نے سنا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا، اور ذکر سننے کے بعد وہ پریشان تھی، کیونکہ اس کا مال مکے کے تاجر لے کر جاتے اور لے جانے کے بعد لوٹ کے کھا لیتے، قفلے بازی کرتے۔ وہ پریشان تھی، کوئی ایسا بندہ مجھے مکے میں ملے جو میرا مال لے جائے، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، بیچ کر منافع کے ساتھ لائے، میں اس کو جتنا کہے گا اتنا منافع دوں گا، اتنا منافع دوں گی۔ اس طریقے سے جناب خدیجہ نے بہت ذہن دوڑایا، بڑی کوشش کی، کسی نے ان کے سامنے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا کہ وہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، آپ بات کرو۔ وہ اپنے چچا کی بات نہیں ٹالتے۔ ہوا کیا؟ اللہ اکبر، خدیجہ نے حضرت ابو طالب کو طلب کیا اور کہا اے مکہ کے سردار، میرا مال لوگ لوٹ کر کھا جاتے ہیں، کیا آپ جو ہے ایسا نہیں کیجئے گا کہ میرے مال کی حفاظت کیجئے گا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دیں گے، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ تو کہا آپ کا بھتیجا جو محمد ہے روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے، بڑا دیانتدار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کو میرا مال لے کر کے ملک شام بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر، جناب ابو طالب گھر آتے ہیں اور میرے آقا سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک خاتون ہے جس کا نام خدیجہ ہے، اس کا مال لے کر جانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا آپ جانتے ہیں میں مزدوری پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا میرے بچے، میرے بیٹے، میں آپ کو مزدوری کے لیے تھوڑی کہتا ہوں، میں تو آپ کو ایک بیوہ کی مدد کے لیے کہتا ہوں۔ آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی امداد کرتے ہیں۔ جب بیوہ کی امداد اور مدد کی بات آئی تو میرے آقا تیار ہو گئے۔ بات پھر الگ عنوان پہ جاتی ہے، لیکن اب اس طرف جانے کی بجائے اصل عنوان کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا جاؤ فلاں محلے کے اندر اس عورت کا، اس خاتون کا گھر ہے، وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، ملکہ تجار ہے، وہ ملکہ تجار ہے وہ۔ اللہ اللہ، پورے مکے میں اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، جا کر بات کرو۔ اب سننا کیا ہوا۔ میرے آقا جب پہلی مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر تشریف لے گئے تو خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ، کئی تاریخی روایات کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا میرے آقا کی شان کیا ہے۔ جناب خدیجہ کہا کرتی تھی کہ میرا گھر مکے کی ایسی گلی میں تھا، میرا گھر مکے کی ایسی گلی میں تھا کہ نہ سورج نکلتے وقت نہ سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے کبھی اس کی کرنیں میرے گھر میں نہیں آتی تھی۔ آپ توجہ کرنا جملے پر، سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے میرے گھر میں سورج کی کرن نہیں آتی تھی۔ جیسے ہندوستان میں کسی کا مکان یا شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف ہو تو نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنیں آئے گی نہ سورج ڈوبتے وقت کرنیں آئے گی۔ تو خدیجہ کا مکان مکہ المکرمہ میں ایسے سمت میں تھا، نہ سورج نکلتے وقت
दरवाजे से किरणें आ सकती थी, न डूबते वक्त किरणें आ सकती थी, मगर खदीजा कहती है एक मर्तबा मैं दरवाजे की तरफ पीट करके अपने काम में मसरूफ थी तो मैंने देखा मेरे घर के दीवार पर दरवाजे की तरफ से सूरज की किरणें पड़ी है। मेरे घर की दीवार पर दरवाजे की तरफ से सूरज की किरणें पड़ी है। मैं हैरान हो गई, दिल में ख्याल आया आज सूरज निकला किधर से, आज सूरज निकला किधर से कि मेरे घर के दरवाजे से रोशनी सूरज की आई। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वो सूरज नहीं था, बल्कि वो तो रश्क आफताब था, वो तो रश्क महताब था। वो क्या था? जब मैंने पलट के देखा तो कोई और नहीं था, वो ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना अबुल कासिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। मैंने पहली मर्तबा जब मोहम्मद अरबी को देखा मेरे दिल ने कहा वल्लाह इससे खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। खदीजा तुम क्या कहती हो? जिब्रील ने भी यही कहा, यही बोले सिदरा वाले जमाने जाके डाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। खदीजा कहती मैंने पहली बार देखा, जो भी मुझसे बात करने आता था मैं ही बात करती थी, लेकिन आज ऐसी मरऊब हुई कि सारी बात वही करते रहे, मैंने कोई बात नहीं, मैं हाँ हाँ करती रही। आप क्यों ना हाँ करती? फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। कौन कलाम करे वहां? अरे वहां तो फरिश्ते भी खामोश हैं, वहां तो फरिश्ते भी चुप है, बल्कि कलाम की शीरीकी का ये आलम है कि खुदा भी अपना कलाम उनकी जबान से सुनना चाहता है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। जनाब खदीजा फरमाती है मैं तो हाँ हाँ करती रह गई। जब वो चले गए, कल सामान जाएगा मुल्क शाम, कल सामान मुल्क शाम जाएगा, वो तो चले गए। वो क्या गए कि सारा चैन ले गए, सारा करार ले गए। मेरे आका के हुस्न का कमाल ये है, मेरे नबी को जिसने देखा वो कभी नफसानी मोहब्बत नापाक मोहब्बत में मुब्तला न हुआ। मेरे आका के हुस्न का कमाल ये है, जिसने भी देखा वो ईमानी और रहमानी मोहब्बत में जो है वो गिरफ्तार हो गया। इसलिए हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा के चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा के चले। अल्लाह अकबर। खदीजा कहती हैं वो चले गए, मैंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और मैसरा से कहा ओ मैसरा, जब भी तू जाता था तिजारत के लिए किसी ताजिर के साथ तो मैं तुझसे कहती थी माल का ख्याल करना, रुपयों का ख्याल करना, माल का ख्याल करना, माल का ख्याल करना, चीज़ों का ख्याल करना, यानी कि अपने अंदाज में अपने लबो लहजे में रुपये पैसे का ख्याल करना। उस वक्त रुपये पैसे नहीं थे, लेकिन आपको समझाने के लिए माल देखना, रुपये पैसे देखना। अल्लाह अकबर। जब खदीजा ने अल्लाह अकबर मैसरा से कहा जब भी तू गया किसी ताजिर के साथ तो मैंने क्या कहा, या तो माल का ख्याल करना या तो रुपये पैसे का ख्याल करना। लोग चोरी कर लेते हैं, लोग खा जाते हैं, लोग चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐ मैसरा, ऐ मैसरा, ऐ मैसरा, आज मैंने एक ऐसी खुदा भाती सूरत देखी, एक ऐसी मनमोहनी सूरत देखी। कल जिसने काफिला तिजारत कर ले जाना है, तूने माल पे ध्यान नहीं करना, तूने पैसों पे ध्यान नहीं करना, तूने ध्यान मोहम्मद पे करना, तूने ध्यान और उनकी एक एक चीज को नोट करना। वो उठते कैसे,
وہ بیٹھتے کیسے, وہ سوتے کیسے, وہ جاگتے کیسے, وہ بولتے کیسے, وہ جھگڑا کیسے کرتے, وہ تجارت کیسے کرتے, وہ سفر کیسے کرتے, وہ کس طریقے سے زندگی کے شب و روز گزارتے. حد ہے تاجروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہے؟ نہیں. لیکن بہرحال خدا جانے خدیجہ بہت ذہین خاتون تھی, انہوں نے یہ بات کہہ دی میسرہ کو. میسرہ گیا اور جانے کے بعد المختصر, پوری لمبی چوڑی نہیں کرتا, المختصر یہ میسرہ ساتھ گیا. شام سے جب واپس آیا, ملک شام سے جب واپس آیا تو پہلے ہی سواری دوڑاتے ہوئے دوڑتے بھاگتے آیا, کیونکہ قاصد کو بھیج چکا تھا کہ بہت سارا مال و دولت اور منافع لے کر آ رہے ہیں, بہت برکت ہوئی ہے اس مرتبہ, بہت برکت ہوئی ہے, بہت برکت ہوئی ہے. قاصد پہلے ہی پہنچ چکا تھا. خدیجۃ الکبریٰ اپنی ٹیرس پر, اپنے گھر کے ٹیرس پر, اپنے گھر کی چھت پر اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر, اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ قافلہ آنے کا منظر کتنا خوبصورت ہے. خدیجہ اور نفیسہ بیان کرتی ہیں جب قافلہ مکے کے قریب آ رہا تھا تو پورا قافلہ جانوروں کے پیروں کی ٹھوکر لگنے سے جو دھول اور گرد و غبار اڑ رہی تھی, کیونکہ سیمنٹ کی سڑکیں تو نہیں تھی, ڈامر کے روڈ تو نہیں تھے, کچے راستے تھے, اور جانوروں کی ٹاپوں سے ان کے پیروں سے دھول اڑتی تھی. خدیجہ کہتی ہیں کہ پورا قافلہ دھول کے اندر چھپا ہوا تھا, بس اتنا لگتا تھا کہ کچھ آ رہا ہے, لیکن اس دھول میں, اس گرد و غبار میں بھی ایک چہرے کی ٹکیا چاند کی طرح چمک رہی تھی. دھول پر اس کا کوئی اثر, دھول کا اثر کوئی اس کے چہرے پہ نہیں تھا. جب دیکھا وہ چہرہ کون سا ہے تو وہ چہرہ وہی تھا, لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَدْ حَالَ مَا زُلْفُ ابر اجل تورے چندن چندر پرا کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا. محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. وہ کسی اور کا چہرہ نہیں تھا, وہ آمنہ کے لال کا چہرہ تھا, وہ عبداللہ کے در یتیم کا چہرہ تھا. اللہ اکبر. خدیجہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا وہ چہرے کی چمک کے وہ قریب آ رہا ہے, ایسے میں میسرہ وہ جب اپنی سواری دوڑاتا ہوا آیا اور چھت پر چڑھ گیا اور کہا مالکا مالکا مالکا, مبارک ہو مبارک ہو. کتنا منافع, کتنا منافع, کتنا منافع. سیدہ خدیجہ نے میسرہ لگا, میسرہ آج منافع مت سنا, میسرہ آج منافع مت سنا. مجھے یقین ہے کہ جس برکت والے کو بھیجا ہے تو ہونا برکت ہی ہے, ہونا تو برکت ہی ہے. آج میں تجھ سے جو پوچھ رہی وہ بتا. ہاں تو یہ گفتگو کا لہجہ اس کو آپ غلط رنگ مت دینا. خدیجہ نے کہا میسرہ جس چہرے والے کو بھیجا اس میں برکت ہی برکت, مجھے آج برکت کی داستان نہ سنا. یہ بتا محمد کے عیب کیا ہے, یہ بتا, یہ بتا. محمد کے درود پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا کا نام آئے تو کیا پڑھا کریں؟ جب بھی حضور کا نام لیے تو ہم القاب سے لینا چاہتے ہیں, لیتے بھی ہیں, لیکن آج بیک گراؤنڈ بتانا ہے کہ مکالمہ کیا ہو رہا ہے نا, تو بات سمجھ میں آئے گی. خدیجہ نے کہا میسرہ برکت کی داستان نہ سنا, مجھے یقین ہے برکت ہی ہوگی کیونکہ میں نے بھیجا ہی تھا برکت والے, لیکن تجھ سے سوال ہے محمد میں عیب کیا ہے وہ بتا. اب اس نے بتانا شروع کیا, بات کرنی شروع کی. کیا کی آپ بھی سنیں. ابھی میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا, میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا. جب خدیجہ نے پوچھا محمد کے عیب کیا ہے تو میسرہ بول پڑا, ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی, ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. کہا ان کا عیب پتا ہے تو کہا جب پسینہ نکلتا ہے تو مشک کی خوشبو آتی ہے. او میسرہ عیب پتا ہے ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے. او میسرہ عیب پتا ہے کہا کہ وہ کنکر پہ قدم رکھتے ہیں تو کنکریاں موم کی طرح پیروں کے نیچے نرم ہو جاتی ہے. کہا میسرہ عیب پتا ہے کہا وہ درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں. کہا میسرہ عیب پتا ہے کہا ان کو بکریاں
سجدہ کرتے ہیں، کہا میسرہ ہے پتہ ہے، کہا کہ خشک زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، کہا ہے پتہ ہے سوکھے کنویں میں وہ تھوک دیتے ہیں تو وہ کنویں کا پانی بھر جاتا ہے، کہا او ہے پتہ ہے، تو کہا کھاری کنویں کے اندر لعاب ڈال دیتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، وہ کہا ہے پتہ ہے، کہا بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا ہے، کہا ہے پتہ ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اے پتہ وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، اے پتہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کہا ہے پتہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، اے پتہ کبھی کسی کو ڈانٹا تک نہیں، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، کہا ہے پتہ ہے، تو کہا کہ جب وہ کسی درخت کے نیچے آتے ہیں اور پہلے سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سائے میں آنا چاہتے ہیں تو درخت تو بڑھ کر اپنی ٹہنیاں بڑھا کر ان پر سایہ کرنے لگتا ہے، کہا ہے پتہ ہے، کہا کہ آسمان کا بادل ان پہ سایہ کرتا ہے، کہا ہے پتہ ہے، کہا وہ تھکتے نہیں ہے، کہا ہے پتہ ہے، کہا جب وہ سوتے ہیں تو سونے میں بھی اوروں کی طرح ان کا انداز نہیں ہوتا۔ میسرہ سے کہا او میسرہ اے پتہ ہے، تو وہ کہتا ہے جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو نیند کا اثر ان کے چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا، کہا ہے پتہ ہے، کہا نیند میں بھی ان کی زلفیں نہیں بکھرتی، کہا ہے پتہ ہے، کہا ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے۔ میں خدیجہ نے کہا او میسرہ اے پتہ ہے، تو میسرہ کہتے ہیں مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھے اور پھر پوچھے کہ محمد کا عیب کیا ہے تو میں کہوں گا خدا کی قسم اللہ نے ان کو بے عیب پیدا فرمایا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ کلمہ پڑے بغیر میسرہ یہ کہہ رہا ہے وہ بے عیب ہے، ایسا نبی اپنا۔ دوسری اور آخری بات، پہلی بات ہو گئی، دوسری اور آخری بات، ایسے نبی سے ہم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ پیار کیا، محبت کی، عشق کیا؟ نہیں تو کہہ نہیں سکتے، نہیں کہیں گے تو کفر ہونے کا ڈر ہے، ہاں کہیں گے تو جھوٹ ہونے کا ڈر ہے نا؟ آپ کہیں گے ہم نے عشق تو کیا، مولانا ہم نے عشق کیا، سید صاحب ہم نے عشق کیا، حضرت ہم نے عشق کیا۔ میں نے کہا عشق کیسے کیا؟ کبھی عشق سوچا بھی کسے تھے؟ اپنے جیسے سے عشق ہوتا ہے، نیند نہیں آتی ہے نا، اپنے جیسے سے پیار ہو جائے۔ مثال کے طور پہ جب میرے بچے مجھے یاد آتے ہیں، آپ کے بھی آتے ہوں گے، سفر میں بچوں کی صورت یاد کر کے نیند اڑ جاتی ہے، ماں یاد آتی ہے نیند اڑ جاتی ہے، بیوی سے محبت ہے بیوی یاد آتی ہے نیند اڑ جاتی ہے نا۔ اپنے جیسوں سے پیار کرو تو نیند نہیں آتی۔ اللہ کے محبوب سے پیار کیا، فجر میں کیسے سوتے پڑے رہتے ہو؟ کیسے سوتے پڑے رہتے ہو؟ فجر میں سونے والا عاشق ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی حدیث لکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سو جائے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ جو رات بھر سوئے عشق کا دعویٰ کر کے وہ جھوٹا ہے، جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو؟ ٹرین پکڑنی ہے تو نیند کھلتی ہے، فجر کے لیے کیوں نیند نہیں کھلتی؟ بچے کو اسکول پہنچانا ہے تو نیند کھلتی ہے، فجر میں کیوں نیند نہیں کھلتی؟ بلکہ حد تو یہ ہے پیشاب لگ جائے تو نیند کھلتی ہے۔ مسلمان کتنا گر گیا تیرا عشق کا معیار، تو پیشاب کے لیے تو اٹھ سکتا ہے نیند توڑ کے، لیکن تو نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ جس قوم کا معیار اتنا گر جائے اس قوم کو عاشق کہلانے کا حق کیا؟ ظہر کی نماز کاروبار میں جا رہی ہے، عصر کی نماز کھیل کود میں جاری، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز گھر والوں کی محبت میں قربان ہو رہی ہے، مسجدیں ویران ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جو قوم خدا کی مسجد پہ ظلم کرے
اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بیٹھ گیا، وہ فلاں بیٹھ گیا، وہ فلاں. میں نے کہا یہ جو بیٹھ گئے ہیں تیرے نہ مسجد میں آنے کی وجہ سے، جس دن تو اللہ کے گھر میں بیٹھنے لگے یہ سب اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے. تو اللہ کے گھر میں تو بیٹھ. ہنسنے کی بات نہیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق. جب تک مسلمان خدا کے گھر میں بیٹھنے کا عادی تھا، اس پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا. پوری دنیا میں دنیا اس کی غلامی کرتی تھی. جب سے مسلمان نے خدا کے گھر میں آنا چھوڑ دیا، فلموں کی ٹاکیز بھر رہے ہیں. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے مالیگاؤں میں بڑا پیارا شہر ہے، گنبد و مینار کا، بڑے محبتی لوگ ہیں. ایک دوست نے مجھے بتایا کہ پورے انڈیا میں، ہندوستان میں رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم ریلیز نہیں کرتے، نئی پکچر نہیں نکالتے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ رمضان شریف میں اگر نئی پکچر آئے گی تو فلاپ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جو دیکھنے والے وہی نہیں آئیں گے. اس کا مطلب فلمیں کس کے وجہ سے چل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے. دوسری قومیں صرف سنڈے کے دن فلم دیکھنے جاتی، ہفتے بھر اگر کوئی فلم کھانا بھرتا ہے تو وہ تم ہو. یہ میری قوم ہے جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتی ہے. شراب کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں تو وہ قوم مسلم ہے. نشے کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں وہ قوم مسلم ہے. میں آپ پر یوں الزام نہیں دھر رہا ہوں، آپ خود تحقیق کر کے دیکھیں. آپ خود دیکھیں، ابھی ماضی قریب میں ایک ریسرچ بلکہ تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے. تو ابھی 70 سال پہلے، 72 سال، 75 سال پہلے کلمے کے نام پہ جو ملک بنا ہے، وہ ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، جس میں 99% مسلمان بستے ہیں. سوچو تو صحیح، غور تو کرو. میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن گندی فلمیں مسلمان دیکھیں، نشہ مسلمان کرے، بے نمازی مسلمان ہو، پاپ مسلمان کرے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. جو قوم خدا کے غضب کو دعوت دے، اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے، دھیان سے سنو، یہ میرے دل کا درد ہے چرخانی والوں، اگر اولاد پیمبر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے، اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے. قرآن اٹھا کے پڑھو. قرآن، نبی کی اولاد سے بڑھ کر کسی کا نسب ہو سکتا ہے؟ قرآن اٹھا کر پڑھو. جن کے منہ راتوں رات سور اور بندر کی طرح ہو گئے، وہ اصحاب سبت جسے قرآن نے کہا، ہفتے کے دن والے جسے قرآن نے کہا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ اولاد پیمبر تھے. جس قوم لوط پہ پتھر برسے، وہ نبیوں کی اولاد تھے. جس قوم کو ہواؤں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا عاد و ثمود، وہ نبیوں کی اولاد تھے. جسے قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے، اولاد یعقوب کہتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں، اپنا باپ کوئی نبی ہے؟ اتنے سارے جرائم کر کے یہ سوچتے ہو کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ یہ مولوی خامقاہ میں ڈرانے آیا ہے. جنت تو اپنے باپ کی ہے. ارے پیغمبروں کی اولاد کے منہ سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے. قرآن کہہ رہا ہے، اٹھا کر دیکھو قرآن. ہمارے منہ کا کیا حال ہے؟ ہمارے چہروں کا کیا حال ہوگا جنہیں قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ پہ رحم کرو. فجر میں سونے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، حرام کاروبار، حرام دھندے کرنے والوں، خدا کے لیے توبہ کر لو. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو، آج ہمارے چہرے بھی توجہ کرنا، ہمارے چہرے بھی کب کے سور بندروں کی طرح ہو چکے ہوتے اگر ہمارا نبی خدا کا محبوب نہ ہوتا. یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا، ہم پر عذاب نہیں آتا. قرآن کہتا ہے، اے میرے محبوب، ہم جو ان پر عذاب نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم ان پر
اس لیے عذاب نہیں کرتے کہ تم ان کے درمیان جلوگر ہو۔ میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ ارے کافروں کو جب انت فیہم نے اپنے دامن میں لیا، تو نبی کا عاشق ہے، تجھے تو ہمیشہ کے لیے عیش ہے، لیکن عاشق تو بنو۔ وہی بات جو اختتام پہ کرنی ہے یہی، اللہ اللہ اے میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق کی بہت باتیں کی لیکن ہم نے عشق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یاد رکھنا جس کو عشق ہوتا ہے، جس کو عشق ہوتا ہے، بس یہ بات اینڈ پر کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سن لینا، ایک روایت پیش کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ جس کو عشق ہوتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ قربانی بھی نہ دیں، آپ کچھ داؤ پہ بھی نہ لگائیں، نیند پوری کریں، پیٹ بھر کے کھائیں، کچھے کپڑے بھی پہنیں، آرام سے جو ہے زندگی عیش کے ساتھ کافر مشرک کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزاریں اور عاشقوں کی فہرست میں اپنا نام بھی آ جائے۔ نہیں نہیں، عشق میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ کس چیز کی؟ جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، اس چیز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔